أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه اور شروع کیا اس نے ان کے تھیلوں سے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ثم استخرجها من وعاء أخيه پھر اسے نکال لیا اپنے بھائی کے تھیلے سے كذلك كدنا ليوسف اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ اپنے بھائی کو پکڑ لیتا بادشاہ کے قانون میں الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ ایسا کرنا چاہے نرفع درجات من نشاء ہم بڑھا دیتے ہیں درجوں میں جس کو چاہتے ہیں وفوق كل ذي علم عليم اور ہر علم والے کے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے اللہ کا پروگرام یہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں چونکہ چور کو اپنے پاس روکنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے اللہ نے خود ان کے منہ سے یہ کہلوا دیا کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ پایا جائے وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا ہمارے ہاں ملت ابراہیمی میں یہی قانون چلتا ہے تو اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ان کے پاس روکنے کا انتظام فرما دیا فبدأ بأوعيتهم تو اس آدمی نے جس نے یوسف علیہ السلام کے حکم سے تلاشی لی یا خود یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے تھیلوں کو سب سے پہلے چیک کرنا شروع کیا اور آخر میں بنیامین کے تھیلے کو چیک کیا گیا تو اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا شاہی پیالہ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف یہ ساری تدبیر ہم نے کی یوسف علیہ السلام کی خاطر اور اللہ جس چیز کو کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا چنانچہ اللہ پاک نے بادشاہ کے قانون کی موجودگی میں ایسا راستہ نکال دیا کہ جناب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بھائی بھی ان کو ان کے پاس چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے دین الملک سے مراد ہے بادشاہ کا نظام حکومت اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں انہیں اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے نظام حکومت ہی کو دین کہا ہے اور جس قوم کا جس ملک کا نظام دین کے مطابق نہ ہو اس کی کامیابی اور اس کی نجات ممکن نہیں اور اللہ کا یہ دین
غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ وفوق کل ذی علم علیم، فرمایا ہر عالم کے اوپر ایک اس سے بڑا عالم ہے، اور بالآخر علم کی انتہا اللہ کی ذات پر جا کر ہو جاتی ہے، وہاں علم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں، اور اللہ ہی پورے سارے علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ پر ہی اس علم کے آخری درجے کی انتہا ہے۔ قالوا ان یسرق، کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو یقیناً اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ قال انتم شر مکانا، تم مرتبے میں زیادہ برے لوگ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم بیان کر رہے ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چوری کا مال تو ہمارے ہی ایک بھائی کے سامان سے نکل آیا ہے، تو پہلے جو کہہ رہے تھے وما کننا سارقین، ہم نے کبھی چوری نہیں کی، تو اس کے ساتھ ہی پلٹ گئے، اور وہ جو فرق تھا سگے اور سوتیلے کا وہ ظاہر ہو گیا، اور کہنے لگے کہ اس کے ایک بھائی نے، یعنی اس کے ایک حقیقی بھائی نے جو ہماری دوسری ماں سے تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب یہاں مفسرین کرام نے اسرائیلیات کی مدد سے کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ ابن کثیر تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے نانا کا بت خاموشی سے چھپا کر یا اٹھا کر اس کو توڑ دیا تھا، اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ جب بنیامین پیدا ہوئے تو اس موقع پر فوت ہو گئی، تو ان دونوں بچوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بڑی بہن کے سپرد کر دیا، اور کہا کہ ان کی دیکھ بھال آپ کریں کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے۔ تو پھوپھی کو بھتیجے سے بے حد محبت ہو گئی۔ اب جب یہ ذرا بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اب بچوں کو آپ واپس بھیج دیں، تو ان کا واپس بھیجنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے ایک تدبیر کی کہ ایک کمر بند یا ایک پیٹی یا پٹکا جو بڑا قیمتی تھا وہ یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے اس کو باندھ دیا، اور اعلان کروا دیا کہ وہ پٹکا نہیں مل رہا، اس کو تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے مل گیا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام اسی قانون کے مطابق جو دین ابراہیم کا قانون تھا، اس بچے کو پھوپھی کے پاس چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ اپنی وفات تک انہوں نے اس بچے کو نہیں چھوڑا اور اپنے پاس ہی رکھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس قدر ہمیں تکلف کی ضرورت نہیں، نہ ہی ان روایات کی مدد سے یوسف علیہ السلام کی کوئی چوری تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے بھائی پہلے کون سا سچ بولتے تھے جو اب سچ بول رہے ہوں گے۔ پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بول کر یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے علیحدہ کیا، پھر واپس جا کر جھوٹ بولا کہ جی اس سے تو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور
यहाँ भी झूठ बोला کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کبھی کوئی چوری نہیں کی. تو اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام اس بات کو پی گئے، برداشت کر گئے، اور انہوں نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، اور دل میں کہا کہ تم لوگ بڑے برے ہو، اور اللہ پاک تمہاری اس بات کی حقیقت کو خوب جانتا ہے. قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے. فخذ احدنا مکانہ، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے. انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. کہنے لگے اس کا باپ بڑا بوڑھا اور ضعیف ہے اور لاچار ہے، اور باپ تو ان کا بھی تھا، لیکن اس کا اس لیے کہا کہ اس پر اگر کوئی مصیبت آ گئی تو والد صاحب اس کو بہت بری طرح محسوس کریں گے، اور ان کی جدائی، اس کی جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی. پہلے بھی ایک بھائی ان کی نگاہوں سے غائب ہو چکا ہے، اب یہ ایک ان کے پاس رہ گیا ہے اس بیوی سے جس کی یہ اولاد ہیں. تو آپ برائے کرم ہم میں سے کسی ایک کو اس کے بدلے میں رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم 10 ہیں، اگر 9 بھی ہو جائیں گے تو والد صاحب کو زیادہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ اکیلا ہے، اور اگر یہ نہ گیا تو ابا جان بہت پریشان ہوں گے. انا نراک من المحسنین، کہا کہ آپ نے ہم پر پہلے بھی بڑے احسانات کیے ہیں، اور ایک احسان یہ بھی کر دیں کہ تھوڑا سا اس قانون میں اتنی گنجائش پیدا کریں کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، یہ کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے. انا اذا لظالمون، یقیناً ہم اس وقت ظالم ہوں گے. یوسف علیہ السلام کا حسن تدبر اور آپ کی بلندی فکر دیکھیے کہ آپ نے اپنے بھائی کو چور بھی نہ کہا، اور ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے اور بھائی بھی لاجواب ہو جائیں. فرمایا کہ ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہمارا مال ملا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ جس نے ہمارا مال چوری کیا ہے. تو اگر ہم کسی اور کو پکڑیں تو ہم تو پھر ظالم شمار ہوں گے. جس آدمی کے پاس مال ملا ہے اسی کو پکڑنے کا ہمیں حکم ہے، کسی اور کو ہم نہیں پکڑیں گے. ترجمہ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، پس تلاشی شروع کی ان کے تھیلوں کی. قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکال لیا اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے.
کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ اپنے بھائی کو پکڑ لیتے بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ایسا کرنا چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم بڑھا دیتے ہیں درجوں میں جس کو چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک سب کچھ جاننے والی ذات ہے، قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو یقیناً اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، فأسرها یوسف فی نفسه، بس ان کی اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لیا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس کی اصل حقیقت ان پر ظاہر نہ کی، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، فرمایا تم مرتبے میں زیادہ برے لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو آپ ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، یہ کہ ہم کسی اور کو پکڑیں سوائے اس کے جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، انا اذا لظالمون، یقیناً ہم اس وقت ظالم ہوں گے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔